کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کی سروسز جو ہے نا وہ آخری مراحل تک پہنچی ہوئی ہیں۔ افسر شاہی کا نظام اس وقت مکمل طور پر جو ہے وہ محکمے کے اوپر راج ہو چکا ہے۔ اس کے اوپر کام کا اتنا برڈن ہے کہ تین لوگوں کے کام لیے جا رہے ہیں۔ سب سے اہم اور بنیادی مسئلہ جو ہے وہ سٹاف کی قلت ہے۔ کوئی ہماری بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ سر ہمارے افسران بالا جو ہیں وہ عرصہ دراز سے پوسٹ مین سٹاف کے اوپر زیادتیاں کر رہے ہیں۔ ایک بندہ چار بندوں کا کام کر رہا ہے۔ اچھا جی، آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح ہمارے محکمے کے آئے دن کوئی نہ کوئی مسائل ہوتے رہتے ہیں، اس وقت پریس کلب کے باہر کچھ لوگ احتجاج کر رہے ہیں اور گورنمنٹ امپلائز جن کو ان کے حقوق نہیں دیے جاتے، نوکریوں میں تو رکھ لیا جاتا ہے، لیکن بعد میں جو جن مسائل کا انہیں سامنا کرنا پڑتا ہے، اب یہ پوسٹل ملازمین کے مسائل ہیں اور یہ سارے انہوں نے مسائل لکھے ہوئے ہیں۔ ایک مسائل نہیں ہے، پوری کی پوری لسٹ بنائی ہوئی ہے جو کہ 11 نشستوں کی ہے۔ باقی ان سے جانتا ہوں بھائی جان، کتنی دیر ہو گئی ہے آپ لوگوں کو اس جاب پہ، اس نوکری پہ؟ مختلف جو ہے نا سروسز کے لوگ اس وقت یہاں پر کھڑے ہیں، یعنی کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کی سروسز جو ہے نا وہ آخری مراحل تک پہنچی ہوئی ہیں، لیکن اس وقت محکمے کے اندر 2 قوانین چل رہے ہیں۔ ایک یہ سارا آپریشنل سٹاف آپ دیکھ رہے ہیں، یہ آپریشنل سٹاف کھڑا ہے۔ ایک ایڈمنسٹریٹو سٹاف ہے۔ ایڈمنسٹریٹو سٹاف کے لیے مراعات اور چیزیں اور طرح کی ہیں، جو سارا دن ہر وقت جو ہے محکمے کے لیے کام کرتا ہے، روڈوں کے اوپر ذلیل و خوار ہوتا ہے، ان کے لیے مراعات کا جو پیمانہ ہے وہ اور ہے۔ افسر شاہی کا نظام اس وقت مکمل طور پر جو ہے وہ محکمے کے اوپر راج ہو چکا ہے۔ اپنے من پسند کے لوگوں کو جو ہے وہ اپوائنٹ کیا جاتا ہے اپنے قرب و جوار میں، اور انہی کو ہی نوازا جا رہا ہے۔ اچھا، اگر ہم لوگ سیدھی زبان میں بات کریں کہ جو بڑے افسران ہیں وہ اپنے شاہی رویے نہیں چھوڑتے، تو جڑے تھلے طبقہ ہوندا ہے وہ تے مطلب دباؤ پائی جاندے نہیں۔ بالکل ایسے ہی ہے جی۔ اس وقت جو سب سے اہم اور مین جو محکمہ پوسٹ کے جو ملازمین میں سے جو سب سے اہم کردار ادا کرنے والے ہیں وہ ہمارے پوسٹ مین حضرات ہیں۔ ایک پوسٹ مین سے اس وقت اس کے اوپر کام کا اتنا برڈن ہے کہ تین لوگوں کے کام لیے جا رہے ہیں۔ سٹاف کی شدید قسم کی قلت ہے، اس کو بالکل پورا نہیں کیا جاتا، اور جو غلطی سے سٹاف کو بھرتی کر لیا جاتا ہے تو وہ افسران بالا کی خدمت کے لیے اپنے گھروں میں اپوائنٹ کر لیے جاتے ہیں۔ محکمے کا بیڑا غرق کیا جا رہا ہے۔ اچھا، ایک مسائل ہو گیا، 2 مسائل ہو گئے، اتنی دیر سے آپ لوگ اتنے مسائل کا سامنا کر رہے ہیں، خاموش کھلوتے ہیں۔ میں ریٹائرڈ بندہ ہوں۔ اچھا، آپ ریٹائرڈ ہو گئے ہیں اور آپ کے مسائل ابھی تک حل نہیں ہوئے۔ اس کا مسئلہ یہ ہے، سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں گا 1/1/95 کو میں جو ہے نا اس محکمے میں آیا، اور 2002 میں ہمیں ریگولائز کیا گیا۔ اس میں ڈیلی ویجز کا ایک مسئلہ تھا۔ ہمارے 37 جو امپلائیز تھے ان کو انہوں نے یہ اڈاگ ریلیو اور سب کچھ اور ڈیلی بیک بینیفٹ کے لیے کہا گیا۔ اس میں سے کچھ امپلائیز جو ہیں، باقی باتیں ساری چھوڑے کیونکہ ہم لوگوں نے اتنی لمبی چوڑی بات کرنی نہیں۔ ہم لوگوں نے ابھی فی الوقت جو مسائل چل رہے ہیں اور جس کی وجہ سے ہمیں تنگ کر رہے ہیں، مجھے وہ سیدھی بات بتائیں، کیونکہ اتنی لمبی چوڑی بات کرنے کا فائدہ ہی نہیں ہے۔ سب سے اہم اور بنیادی مسئلہ جو ہے وہ سٹاف کی قلت ہے، اور کام زیادہ ہے، اور دوسرا بڑا مسئلہ جو ہے وہ اپ گریڈیشن ہے۔ ایڈمنسٹریٹو سٹاف کو 2016 سے اپ گریڈ کیا جا چکا ہے۔ وہ اپنی ساری جو ہیں وہ چیزیں وصول کر چکے ہیں، اپنے سارے مراد جو ہیں وہ لے چکے ہیں، اور پوسٹل سٹاف آج بھی جو ایڈمنسٹریٹو آپریشنل سٹاف جو ہے آج بھی روڈوں کے اوپر دھکے کھا رہا ہے۔ کوئی ہماری بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہم نے تنگ آ کر یہ رستہ اختیار کیا ہے، اور ہم آج یہ لاہور پریس کلب کے باہر کھڑے ہیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری جو باتیں ہیں اس کو سنا جائے اور ہمارے مسائل کو۔ آپ کے جو بڑے ہوتے دران ہیں، افسران ہیں، ان لوگوں کو اس چیز کا علم تھا کہ آپ لوگ احتجاج کرنے جا رہے ہیں؟ جی بالکل۔ اس کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ ان کے سر پہ کوئی جوں نہیں کی ہو، کوئی آیا ہو ابھی تک یہاں پہ؟ نہیں، ابھی تک کوئی یہاں پر نہیں آیا۔ وہ سر وہ ان چیزوں کو سمجھتے ہی نہیں ہیں، ہمارے مسائل کو وہ سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ جی بھائی جان، آپ بتائیں۔ سر ہمارے افسران بالا جو ہیں وہ عرصہ دراز سے پوسٹ مین سٹاف کے اوپر زیادتیاں کر رہے ہیں، جس میں سب سے پہلے ان کی ناجائز ٹرانسفر پوسٹنگ کرتے ہیں۔ ایک بندہ اتنی محنت سے کام کو دیانتداری سے سر انجام دیتا ہے، اس کو اینڈ پہ ریوارڈ دیتے ہیں کہ ٹرانسفر کر دیا جائے، اور پچھلے 10 سال سے انہوں نے کسی قسم کی کوئی بھرتی نہیں کی۔ کوئی بندہ مر گیا، کسی کو انہوں نے نوکری سے نکال دیا، کوئی ایکسیڈنٹ میں چلا گیا، کوئی ریٹائر ہو گیا۔ ایک بندہ چار بندوں کا کام کر رہا ہے، اور باقی کا جو بھی TADA ایکسپینس ہے وہ ہمارے افسران بالا کھا رہے ہیں۔ وہ آپ تک پہنچتا ہی نہیں ہے، ہم تک پہنچ نہیں رہا، اور پچھلے 4 سال سے سٹاف کو جو یونیفارم دی جاتی ہے وہ بھی نہیں دی جا رہی۔
وہ ہمارے آفیسر خود اس کا فنڈ استعمال کر رہے ہیں, اس کو یوٹیلائز کر رہے ہیں اور پوسٹ مین اسٹاف کے ساتھ انتہائی زیادتی کر رہے ہیں. اچھا بالکل, ہر ڈپارٹمنٹ میں حرام خوری کا نظام تو چلتا ہی ہے, لیکن حرام خوری کی کس طریقوں سے جاتی ہے وہ اب آپ کے سامنے ہے کہ فنڈ جو کھائے جاتے ہیں, جو ان کو سہولیات ملنی ہوتی ہیں, جو ان کو ٹی ڈی اے ملنے ہوتے ہیں, اس سب کا جب آپ لوگ غلط استعمال کرتے ہو, بڑے افسران کھاتے رہتے ہیں, تو پھر یہ لوگ سڑکوں پہ نکلتے ہیں. ان کی اپنی توندیں تو بھر جاتی ہیں, لیکن توندیں بھرتی کیسی ہے, اپنا مستقبل, اپنا فیوچر, اپنے بچوں کو کیسے پالتے ہیں؟ ان لوگوں کے کندھوں پر چڑھ کے. یعنی ان کو دبایا جاتا ہے, ان کے پیسوں سے حرام کما کر آگے آنے والی اپنی نسل کو بڑھاوا دیتے ہیں. اب آپ کے سامنے ہے کہ یہ وہ طبقہ ہے کہ جو آئے دن آپ لوگوں کے گھروں میں آپ دیکھتے ہوں گے کہ دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں اور پہنچتے ہیں, اور جتنا بھی ہے آپ لوگ کی جو کوئی میل ہوتی ہے, کچھ بھی نظام ہوتا ہے, آپ لوگوں کے گھروں تک پہنچاتے ہیں. لیکن ان لوگوں کے ساتھ جو سلوک کیا جاتا ہے, یہ بھی مجبور ہیں, آج سڑکوں پہ نکلے ہیں کہ ہمارے عہدیداروں کو ہوش آ جائے, لیکن یقین مانے ان کے سر پہ جو ہے نا, وہ کہتے ہیں کان پہ جوں نہیں رکھنا, وہ بھی نہیں رہیں گی, کیونکہ اس چیز کا علم تھا کہ آگے ہیں, لیکن کسی نے کوئی توجہ نہیں دی. اجازت ہے مجھے, اللہ حافظ.